بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت قلیل مدت میں اپنا خرقہ، مصلی اور دیگر روحانی فیوض سے نوازا تو شیخ کے دیگر مریدین حیران رہ گئے۔ شیخ کی موجودگی میں تو کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہو سکی، مگر پس پردہ وہ ایک دوسرے سے شکایتی لہجے میں کہنے لگے کہ کیسی حیرت کا مقام ہے کہ ہم لوگ برسوں سے حضرت شیخ کے آستانے پر دست طلب دراز کیے ہوئے کھڑے ہیں، مگر ہمارے ہاتھ اور دامن ابھی تک خالی ہیں۔ مگر اس درویش کو دیکھو کہ اچانک آیا اور ایک ہی رات میں معرفت کے خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس نے کوئی ریاضت کی اور نہ شیخ نے اسے کسی مشقت میں ڈالا، پھر سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بظاہر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کا لہجہ محتاط تھا، مگر در پردہ سب کے سب یہی کہنا چاہتے تھے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ خرقہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، اور پیر و مرشد کی یہ عنایت منصفانہ نہیں ہے۔ صبح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مریدان خاص کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا، پھر ایک خادم کو چند کبوتر لانے کا حکم دیا۔ جب کبوتر آ گئے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے پرندے اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیے اور خلقہ خلافت کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تم لوگ ان کبوتروں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، پھر میرے پاس آؤ۔ تمام مرید کبوتر لے کر چلے گئے۔ ان مریدوں میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد تمام مریدوں نے گوشۂ تنہائی تلاش کر کے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق کبوتروں کو ذبح کر ڈالا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تاہم حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے۔ خدام شدید حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو ابھی تک پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے خلیفہ اکبر کا انتظار تھا۔ آخر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں زندہ کبوتر موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مرید بہت خوش ہوئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ مرید جسے خلافت کبریٰ حاصل ہو گئی ہے، کوئی نادان شخص ہے کہ کبوتر کو ذبح کیے بغیر چلایا۔ اب یہ پیر و مرشد کے غضب سے محفوظ نہیں رہے گا، اور جو دولت عظمیٰ اسے کسی مشقت کے بغیر راتوں رات حاصل ہو گئی ہے، یکایک سلب ہو جائے گی۔ ابھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدان خاص یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ ان سے مخاطب ہوئے، تم لوگوں نے میری ہدایت کے مطابق ان پرندوں کو ذبح کیا ہے۔ شیخ محترم، اس میں کیا شک ہے؟ تمام مریدان خاص نے بیک زبان عرض کیا، ہم تو پیر و مرشد کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدان خاص کا جواب سنا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، بہاؤالدین، تم نے اس کبوتر کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ سیدی، اس حقیر و عاجز کو کوئی گوشہ تنہائی نہ مل سکا، پھر یہ غلام کس طرح پیر و مرشد کے حکم پر عمل پیرا ہوتا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، اور تم بہت دیر سے بھی آئے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کے جواب میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اگر یہ غلام ساری زندگی جستجو میں گزار کے آتا تب بھی اس عاجز کا یہی جواب ہوتا۔ پوری کائنات میں کہیں کوئی گوشہ تنہائی موجود نہیں ہے، یہ حقیر جہاں بھی گیا حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر پایا۔ تم نے سچ کہا بہاؤالدین۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ نہایت پرجوش تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدان خاص کی طرف دیکھ کر فرمایا، اور تم لوگوں کو اتنی جلد گوشہ تنہائی میسر آ گیا؟ مریدان خاص کی گردنیں ندامت سے جھک گئیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی گھاس کاٹ کر لے آؤ۔ اب کی بار مریدان خاص اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ جس طرح کبوتر کا ذبح کرنا ایک امتحان تھا، اسی طرح جنگل سے گھاس لانا بھی ایک آزمائش ہے۔
مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حکم شیخ میں کون سا نکتہ پوشیدہ ہے۔ الغرض جب سلسلہ سہروردیہ کے تمام درویش جنگل سے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں سرسبز گھاس کے گٹھ تھے۔ اس کے برعکس حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوکھی گھاس موجود تھی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے مریدوں سے پوچھا، تم یہ ہری بھری گھاس کیوں لائے ہو؟ سرسبز گھاس نظروں کو اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم شیخ کے حضور بھی خوبصورت اور پسندیدہ چیز لے آئے۔ تمام مریدوں کا کم و بیش ایک ہی جواب تھا، اور بہاؤالدین تم یہ خشک گھاس کس لیے اٹھا لائے؟ آخر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اکبر سے دریافت کیا، سیدی جنگل میں سبز گھاس کی تو کمی نہیں تھی، مگر میں جہاں بھی گیا اسے یاد الہی میں مصروف پایا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اسے یاد الہی سے محروم کر دوں۔ خشک گھاس چونکہ ذکر الہی سے فارغ تھی، اس لیے اسے کاٹ کر پیر و مرشد کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اپنے خلیفہ اکبر کا جواب سن کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور پھر دوسرے مریدوں سے مخاطب ہوئے، اب تم لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بہاؤالدین کو خلافت کبریٰ کیوں دی گئی ہے؟ تمام مرید حیران و پریشان تھے۔ انہیں حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کی رسائی اور نکتہ آفرینی کا اندازہ تو ہو گیا تھا، مگر وہ پیر و مرشد کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ آخر کچھ دیر بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت کے اسراز کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں سے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ دوستو، تم سب گیلی لکڑی کی مانند ہو جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی، اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ بہاؤالدین ملتانی سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تمام مرید جو پیر و مرشد کے فیصلے پر معترض تھے اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کبریٰ کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، نادم و شرمسار نظر آنے لگے۔ حق بحقدار رسید۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں کوئی کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور مشیت الہی یہ ہے کہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میرا خلیفہ اکبر ہے۔ جو اس کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھے گا اسے دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ جو اپنے دل و دماغ کو شک اور حسد کے غبار سے آلودہ کرے گا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، صرف اپنی دنیا اور آخرت سے ایک خطرناک کھیل کھیلے گا۔ یہ مریدوں کے لیے تنبیہ بھی تھی اور ہدایت بھی۔ آخر انسانی نفس پر چھائی ہوئی کدورت ختم ہو گئی اور ان سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ مرشد کی نظر نظر ہوتی ہے، اس نظر کی گہرائی تک عام مرید نہیں پہنچ سکتا۔